اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الانعام کی آیت 151 پر ہیں اور اس آیت کا ایک حصہ رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ دیکھیے، بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسانی جان کو محترم بنایا ہے، اس لیے کسی اصول حق اور قانون کے تحت ہی انسانی جان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ہرگز نہیں۔ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے محترم بنایا ہے۔ اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اسی لیے کسی اصول حق اور قانون کے تحت ہی کسی انسان کی جان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ انسانی جان جو اصل میں اللہ کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی ہے، اس کو ہلاک ہرگز نہ کیا جائے مگر حق کے ساتھ، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیت کے اندر جو حق کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کی 3 صورتیں تفہیم القرآن میں ہیں کہ اس کی 3 صورتیں تو خود قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور 2 صورتیں اس سلسلے میں احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو 3 صورتیں تو ایسی ہیں جن کو خود قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور جب ہم احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 صورتیں اس سلسلے میں احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کی بیان کی ہوئی صورتیں یہ ہیں: نمبر 1، انسان کسی دوسرے انسان کے قتل عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے قتل عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہو۔ دوسری صورت، دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو، یعنی اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے لیے وہ کوشش میں ہوتا ہے اور مزاحم ہوتا ہے، جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جنگ کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ نمبر 3، دارالاسلام کی حدود میں بد امنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی کوشش کرے۔ یہ 3 صورتیں تو ایسی ہیں جن کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے۔ باقی رہ جاتی ہیں 2 صورتیں جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا۔ نمبر 2، ارتداد یعنی اسلامی جماعت سے مرتد ہونے کا مرتکب ہو۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ 3 صورتیں تو خود قرآن مجید نے بیان کی ہیں اور 2 صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مومن ہو یا ذمی ہو، یا مومن اور ذمی کے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔ وعلیکم السلام۔ ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا کال، میں کلاس کر رہا ہوں۔
تو 5 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرے، چاہے وہ مومن ہو یا ذمی ہو، یا مومن اور ذمی کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ بہرحال معرف القرآن میں اس آیت کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے کہ محرمات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس شخص کا خون اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اور اس حق کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے، جو بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بخاری اور مسلم نے بیان کی ہے۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ نمبر 2 دوسرے یہ کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، اس کے قصاص میں مارا جائے۔ نمبر 3 یہ کہ اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ نمبر 2 یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، اس کے قصاص میں مارا جائے۔ نمبر 3 یہ کہ اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو، دین اسلام سے منحرف ہو گیا ہو۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت باغیوں کے نرغے میں محصور تھے اور باغیوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا تھا اور یہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ حدیث سنا کر کہا تھا، الحمدللہ میں ان 3 چیزوں میں سے سب سے بری ہوں۔ میں نے زمانہ اسلام میں تو کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اور نہ کبھی میرے دل میں یہ وسوسہ اور خیال آیا ہے کہ میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ دوں، پھر تم کس بنا پر مجھے قتل کرتے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت باغیوں کے نرغے میں محصور تھے، انہوں نے اسی حدیث کو ان لوگوں کے سامنے سنایا تھا کہ زمانہ اسلام میں تو کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اور نہ ہی کبھی میرے دل کے اندر یہ وسوسہ اور خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ دوں، پھر تم مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہو۔ اور بے وجہ قتل کرنا جیسے مسلمان کا حرام ہے، اسی طرح اس غیر مسلم ذمی کا قتل بھی حرام ہے جو کسی اسلامی ملک میں اسلامی قانون کا پابند ہو کر رہتا ہے یا جس سے اہل اسلام کا معاہدہ ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کر دے اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ اس آیت 151 میں 5 محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی شرک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بے حیائی کھلی ہو یا ظاہر ہو، اسی طرح سے تو یہ 5 احکام ہیں، 5 محرمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 152 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ وضاحت بھی یتیم کے مال کے سلسلے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یتیم کے مال کو ہڑپ جانا یا اپنا ردی مال، اپنا گھٹیا مال ملا کر اس کے اچھے مال پر قبضہ کرنے کا ہیلا کرنا، یہ بھی حرام ہے، اسلام میں روا نہیں ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مکی دور کے احکام چل رہے ہیں، لیکن یتیموں کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر مدنی صورتوں میں بھی اس بارے میں احکام ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت 220 میں اور سورہ نساء کی آیت 2 میں بھی یتیموں کے اموال کا خیال رکھنے کی تاکید ہم پڑھ چکے ہیں۔ البتہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی جائز تجارت یا کاروبار میں لگا کر اس مال کو بڑھانا جس میں نقصان کا خطرہ عام طور پر یا عادتاً کم ہوتا ہے، یہ طریقہ پسندیدہ ہے اور مستحسن ہے۔ یتیموں کے ولیوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کے ولی ہیں ان کو اس طرح کا مال کو بڑھانے کے لیے یہ ترکیب اور یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ مال سب سے پہلے ان کے مال کی حفاظت کرنا، اور اگر کر سکتے ہیں تو کسی ایسی جائز تجارت یا کاروبار میں لگا کر اس مال کو بڑھانے کی کوشش کرنا جس میں نقصان کا خطرہ عام طور پر کم ہوتا ہے، اور یہ طریقہ پسندیدہ اور مستحسن ہے، ولیوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس آیت میں یتیم کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کی ایک حد بتلا دی گئی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یعنی یہ احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں یتیم کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کی جو حد ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو اس کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صرف بلوغت سپرد کرنے کی حد نہیں ہے، یعنی جیسے ہی وہ بڑا ہو جائے فوراً اس کے مال کو سپرد کر دیا جائے، یعنی اب وہ بالغ ہو گیا اور بلوغت کے آثار اس پر ظاہر ہونے شروع ہو گئے تو اب اس کے مال کو سپرد کر دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بلوغت یعنی عمر کو پہنچ جانا یہ سپرد کرنے کی حد نہیں ہے، بلکہ آیت سے مراد اس میں شعور اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کاروباری قابلیت مراد ہے، بلکہ اس سے مراد شعور اور کاروباری قابلیت ہے۔ اور قرآن مجید کی جو یہ تعلیم دی جا رہی ہے یہ اصل میں نیک نیتی اور یتیم کی خیر خواہی پر مبنی ہے، یتیم کی خیر خواہی پر مشتمل ہے، اور اس تعلیمات کو اختیار کرنے کی وجہ سے اور اس تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی انسان کے اعتراض کے بھی مستحق نہیں بن سکیں گے، یعنی کسی انسان کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں رہے گا کہ تم یتیم کے مال کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہو، کیونکہ قرآن مجید نے صاف صاف آسان الفاظ میں یہ بات بتلا دی ہے کہ جب یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور پھر بلوغت کا جو لفظ ہے
اس کے اندر بھی وسعت ہے کہ صرف بلوغت سپرد کرنے کی حد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شعور اور کاروباری قابلیت ہے۔ جب اس کے اندر شعور اور قابلیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے مال کو دیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ تعلیم نیک نیتی، یتیم کی خیر خواہی پر مشتمل ہے، اور اس تعلیمات کو سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس تعلیمات کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی انسان کے اعتراض کے مستحق بھی ہم نہیں بن سکیں گے۔ آگے اسی آیت میں دوسرے احکام کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ، عدل مطلب انصاف کے ساتھ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی بغیر ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں۔ جیسا کہ دعا کے طور پر ہمیں یہ الفاظ سکھلائے گئے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی ان الفاظ کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں فرمایا تھا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، لیکن جی ہاں اگر جان بوجھ کر ذرا بھی ہیرا پھیری کی تو وہ بہرحال قابل گرفت ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر معصیت کا ارتکاب کرنا، معصیت گناہوں کو کرنا جان بوجھ کر، یہ در حقیقت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو ہمیں آخرت کا یقین ہی نہیں، یا پھر اگر یقین ہے تو ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، دیکھیے اس کی ہم وضاحت ابھی کریں گے، پہلے آیت کا ترجمہ پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو، چاہے رشتہ دار ہی کا معاملہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی تمہاری بات چیت کھری اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، چاہے قرابت داری اور رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نام کے حوالے سے اللہ یا اللہ کی قسم کھا کر جو بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم بار بار اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت اہم عہد ہے جو ہم اللہ سے لگاتار مقرر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر انسان نے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر ہم سورہ الاعراف آیت 72 میں پڑھیں گے۔ اسی طرح روز مرہ کی زندگی میں بھی بہت سے عہد ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا اور ادا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے اس وقت ہمارے سامنے یہ آیت 152 ہے سورہ الانعام کی، اور یہ آیت ان الفاظ پر ختم ہو رہی ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یعنی یہ ہیں وہ احکام جن کا اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو دین میں اہمیت کی حامل ہیں اور انسانی عظمت کی علامت ہیں۔ در حقیقت یہ احکام انسانی زندگی اور اخلاقیات کی بنیادیں ہیں۔ اس آیت 152 کا جو دوسرا حکم تھا ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا ہے، یعنی ناپ تول میں انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کا پورا کرو۔ اس سلسلے میں جو انصاف کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا دوسرے فریق کے حق میں کوئی کمی نہ کرے اور لینے والا بھی اپنے حق سے زیادہ نہ لے،
دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ دینے والا دوسرے فریق کے حق میں کوئی کمی نہ کرے اور اسی طرح سے لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے۔ چیزوں کے لین دین میں ناپ تول میں کمی زیادتی کو قرآن مجید نے شدید حرام کہا ہے، اور اس کے خلاف کرنے والوں کو سورہ مطففین میں سخت وعیدیں آئی ہیں، سخت وعیدیں اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں۔ ابن کثیر نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں خطاب کر کے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہے جس میں بے انصافی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں عذاب الہی کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہیں، لہٰذا تم اس میں پوری احتیاط سے کام لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہے جس میں بے انصافی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں عذاب الہی کا شکار ہو چکی ہیں، عذاب الہی کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہیں، لہٰذا تم اس میں پوری احتیاط سے کام لو۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم جس کو قرآن نے تطفیف کہا ہے، یہ حکم صرف ناپ تول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذمے دوسرے کا جو حق ہے اس میں کمی کرنا بھی تطفیف میں داخل ہے، جیسا کہ معطا امام مالک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو نماز کے ارکان میں کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تطفیف کر دی، یعنی جو نماز کا حق واجب تھا وہ تو نے ادا نہیں کیا۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام مالک کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، یعنی حق کا پورا کرنا، حق کا پورا دینا اور کمی کرنا یہ ہر چیز میں ہوتا ہے، صرف ناپ تول میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سلسلے میں یہ سخت وعید ہے، اور پورا دینا اور کمی کرنا یہ تطفیف کے اندر شامل ہے، اور اس کے لیے سخت وعید ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس کے اندر کٹوتی کر دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب وضاحت ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں تھوڑی اور وضاحت رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو کل پورا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔